دوستو، ہمارے آج کا ٹاپک ہے انگلش الفابیٹ، اور ہم انشاءاللہ تعالی انگلش الفابیٹ پہ ایک مفصل بحث کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ الفابیٹ کو اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ انگریزی کے حروف تہجی کی تعداد 26 ہے۔ انگریزی کے حروف تہجی کو 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ پہلے طریقے سے لکھے جانے والے حروف کو کیپٹل لیٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ کیپٹل لیٹرز کو اپر کیس بھی کہا جاتا ہے، اور حرف عام میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے الفاظ، یعنی انگلش کے بڑے الفاظ۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کیسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ لکھے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ انگلش کے بڑے الفاظ کا استعمال کریں، تو اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اور لیٹرز جو ایکچول لفظ لیٹرز کے معنی حرف کے، تو اس لیے ہم اس کو کیپٹل لیٹرز کہتے ہیں۔ دوسرے طریقے سے لکھے جانے والے حروف کو اسمال لیٹرز کہا جاتا ہے، اور انہیں ہم لوور کیس بھی کہتے ہیں۔ اور ہم زبان عام میں، مطلب ہم کسی سے جب عام طور پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس جملے کو چھوٹے الفابیٹ میں لکھنا ہے۔ کیپٹل طریقے سے لکھے گئے انگلش الفابیٹ۔ کیپٹل طریقے سے لکھے گئے انگلش الفابیٹ کو اپر کیس لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں انگلش کے الفابیٹ کے 26 حروف، یہ تمام کے تمام کیپٹل سٹائل میں لکھے گئے ہیں۔ چھوٹے طریقے سے لکھے گئے انگلش الفابیٹ۔ چھوٹے طریقے سے لکھے گئے انگلش الفابیٹ کو لوور کیس بھی کہتے ہیں، اور مندرجہ ذیل الفاظ جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے ابھی نمودار ہو اسکرین پہ، یہ الفاظ تمام کے تمام جو ہیں یہ لوور کیس میں لکھے گئے ہیں، اور یہ الفابیٹ انگلش الفابیٹ کے 26 حروف ہیں۔ واولز اینڈ کانسوننٹس۔ انگریزی کے الفابیٹ کو ان کی آواز کی وجہ سے واولز اور کانسوننٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ واولز جیسا کہ اردو زبان میں زیر، زبر، پیش وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح انگریزی زبان میں واولز استعمال ہوتے ہیں۔ واولز عموماً 2 جو کانسوننٹس ہوتے ہیں ان کو ملانے کے لیے، یا پھر ان کی آواز میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کر، لائک زبر، جس طرح اردو میں ہم زبر کسی چیز پہ لگا دیتے ہیں، تو زبر کے لیے یا پھر زیر کے لیے یا پھر الف کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایکچول میں یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ادا کرتے وقت ہمارے لب مکمل بند نہیں ہوتے، اور ان کو ہم زبان کے درمیان سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ گلے کے بیچ میں سے ادا کرتے ہیں، تو ان الفاظ کو واولز کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ واولز الفاظ کے بعد ہمیشہ این کا استعمال ہوگا، اور جو انگریزی کے واولز ہیں ان کی تعداد 5 ہیں، اور یہ وہ 5 حروف ہیں جن کو ہم واولز کہتے ہیں: اے، ای، آئی، او اور یو۔ کانسوننٹس۔ چونکہ انگلش الفابیٹ میں واولز کی تعداد 5 ہے، لہٰذا باقی ماندہ 21 حروف کانسوننٹس کہلاتے ہیں۔ انگلش کے الفابیٹ کی کل حروف کی تعداد جو ہے وہ 26 ہے۔ اب جب 26 میں سے ہم 5 جو حروف تھے جن کو ہم واولز کہتے ہیں ان کو اگر نکال لیں تو باقی جو 21 حرف رہ جاتے ہیں ان کو کانسوننٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پر اب نمودار ہوئے ہیں ان کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے۔